میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک افسوسناک واقعے کی. راولہ کوٹ کا جو علاقہ ہے متیال میرا، یہاں پر ایک بس سٹاپ ہے. وہاں پر آج صبح ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جہاں پر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر، جہاں پر جو ہے وہ جس کی زد میں پولیس اور رینجرز اہلکار آئے اور اس کے نتیجے میں ایک رینجر کا اہلکار شہید ہو چکا ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو پرامن جو ہے وہ تحریک قرار دیتے تھے جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، لیکن ان کو ریاست آزاد جموں کشمیر نے کالعدم جماعت ڈکلیئر کیا تھا، اور اسی وجہ سے کیا تھا کہ یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. یہ جو آزاد جموں کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اس حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے اس کے مخالف، یعنی اس سے 100% اپوزٹ انہوں نے مطالبات لے کر سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اب پاکستان کے اندر جو کہ مہاجرین کی نشستوں کو رکھا گیا ہے، یہ ان مہاجرین کی نشستیں ہیں جو کہ جموں کشمیر یعنی مقبوضہ جموں اور کشمیر اور لداخ یا دیگر علاقوں سے یعنی مائیگریشن کر یہاں اس طرف آئے تھے. ان سے پہلے جو عوامی مسائل سے متعلق ان کے 38 مطالبات تھے، وہ تمام کے تمام مطالبات جو ہے وہ ریاست آزاد جموں کشمیر اور ریاست پاکستان نے منظور کر لیے تھے اور ان کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا، جیسے کہ بجلی ہے، آٹا ہے، دیگر چیزیں ہیں. بٹ اس کے باوجود یہ مینا مانو والی جو رٹ ہے وہ ان لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، اور آج 1 مہینے سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ راولہ کوٹ کے اندر یہ مسلح جتھے جو ہیں یہ انہوں نے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے. اب معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے، اور اس وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن آپریشن کیا جائے اور جو وہاں کے عوام ہیں آزاد جموں کشمیر کے ان کو نجات دلائی جائے، کیونکہ مختلف جو اضلاع ہیں وہاں پر تو یہ ایشو ان کا کوئی نہیں ہے، لیکن 2 ضلع راولہ کوٹ اور پونچھ، یہاں پر یہ جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. اور 15 تاریخ کے حوالے سے انہوں نے اپنی لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. اب 15 جولائی کو یہ لانگ مارچ شروع کرنا چاہتے ہیں اور 27 جولائی کو انتخابات ہیں. آزاد جموں کشمیر کے اندر اس وقت جو انتخابی مہم ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے، لیکن یہ مسلح جتھے یہ اس وقت وہاں کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی نہیں کیا جائے گا تو پھر کب کیا جائے گا؟ سوال یہ ہے. کتنی لاشیں ہم نے مزید اٹھانی ہے؟ پہلے بھی سی ایم ایچ کے اندر جو سیکیورٹی اہلکار کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جس کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے، اور اس کے داماد کے سامنے اس کا پیٹ چاک کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، تو اس قسم کے جلادوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جا سکتی. بہرحال جی، اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت علاقہ ہے اس کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے یہ لوگ اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھیں گے، اور ریاست پاکستان اور ریاستی اداروں کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ اب ان کو کلیئر کیا جائے اس علاقے کو، اور یہ جو تماشا لگا ہوا ہے اس تماشے کو ختم کیا جائے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اگلی بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی. میں بے انتہا عزت اور احترام کرتا ہوں مولانا صاحب کا. مولانا صاحب کے ساتھ میرا دلی رشتہ ہے. ان تمام باتوں کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو حالیہ سٹیٹمنٹ آیا ہے اباؤٹ شہداء اور تنخواہ کا جو ذکر انہوں نے کیا وہ مناسب نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان ایک پاکستان کی قداور سیاسی شخصیت ہیں. مولانا فضل الرحمان کا ایک اپنا مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے. وہ ایک قومی لیڈر ہیں، وہ اس ملک کے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے ہیں، اور ہر دور کے اندر ان کی اہمیت تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی. لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب نے جو گفتگو کی ہے، تمام حلقے اس وقت یعنی تمام واکس آف لائف کے اندر اگر ہم بات کریں تو سیاسی جماعتیں تو اپنی جگہ، لیکن صحافی حضرات بھی اور مختلف جو تجزیہ کار ہیں وہ تمام کے تمام لوگ مولانا کو جو ہے وہ اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. غلطی ہوئی ہے جی مولانا صاحب سے، میں بھی اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. مولانا صاحب کو جو ہے وہ چاہیے کہ اپنے جو انہوں نے الفاظ ادا کیے ہیں، جو تقریر کی ہے، وہ اس بات کا اعتراف کر لیں کہ جی ان سے غلطی ہوگی اور اپنے الفاظ کو واپس لے لیں. لیکن میں سن رہا تھا جی کہ کامران مرتضیٰ صاحب سے جب سوال کیا گیا اور معافی کی بات کی گئی تو کامران مرتضیٰ صاحب نے کچھ یوں رسپونڈ کیا ہے.
مولانا صاحب نے کون سی ایسی بات کی ہے جس کے اوپر معافی کا مطالبہ کیا جائے؟ معافی کا مطالبہ تو اس بات پہ کیا جانا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے نا آپ پیرالل جو ہے نا لشکر بنا لیں اور لوگوں کا خود مقابلہ کریں، معافی تو ان کو مانگنی چاہیے، نہ کہ مولانا کو۔ اب کامران مرتضیٰ صاحب کی ظاہری بات ہے وہ اپنے لیڈر کے حوالے سے یہ بات تو نہیں کر سکتے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب معافی مانگیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب معافی مانگیں، لیکن مولانا اس بات کا اعتراف ضرور کریں کہ ان سے جو ہے وہ غلط الفاظ ادا ہو گئے ہیں، یا وہ اس بات کی وضاحت کم از کم ضرور کر دیں کہ جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں اور بات میرے منہ سے الفاظ اور نکل جاتے ہیں، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان محب وطن ہیں، مولانا فضل الرحمان ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان ایک بڑے لیڈر ہیں، بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر ان کی فالوئنگ ہے، اور یقینی طور پر ہر پاکستانی کا درد وہ محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ شہداء کے حوالے سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے دل میں تعظیم اور تکریم ہے۔ جس طرح وہ جموں کشمیر، جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے، وہاں کے شہداء کو آج بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، اور میرے خیال کے مطابق وہ اپنے الفاظ کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ ان کا جو مقدمہ ہے، اس حوالے سے وہ متعدد بار کہہ چکی ہیں جی کہ ایک تلوار ان کے سر پر لٹکائی گئی ہے، اور یہ وہ ان کا موقف ہے کہ جی اس بات کو، اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو 26 نومبر کا ان کا مقدمہ ہے، جو کہ تھانہ صادق آباد کے اندر درج ہے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کا ٹرائل چل رہا ہے، اس کیس کے اندر یعنی کوئی 10 کے قریب جو ہیں وہ ایسے ملزمان تھے جنہوں نے اعتراف جرم کر لیا۔ نہ صرف اعتراف جرم کیا بلکہ اس کے بعد وہ لوگ ضمانتوں کے اوپر تھے، پھر ان کو جب سزا سنائی گئی کنفیشن کے اوپر، تو پھر ان کو سزائیں سنا دی گئیں، اور پھر انہوں نے اپنی سزائیں کاٹیں، اور یعنی ان ملزمان نے جو کہ بعد میں کنوکٹ ہو گئے، جن کو سزائیں ہوئیں، انہوں نے اپنے خلاف ہونے والی ان سزاؤں کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ فیصلہ جو کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا، آن دیئر اون کنفیشن یہ فیصلہ تھا، وہ حتمیت اختیار کر گیا ہے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ علیمہ خانم اگر یعنی اسی کیس کے جو کہ یعنی پرائمری جو ایکیوز نہیں تھے، جن کے اوپر جو ہے وہ یعنی سیکنڈری ایکیوز کا جو ہے الزام تھا، تو اگر ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں تو پھر علیمہ خانم کی بچت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ 26 نومبر والے مقدمے کے اندر علیمہ خانم کو سزا ہونی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ علیمہ خانم کے اوپر جو اس وقت ٹرائل چل رہا ہے، جو فیصلے ٹرائل کورٹ سے ان کے خلاف آئے ہیں، کیا انہوں نے ان فیصلوں کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا؟ جواب ہے نہیں۔ جب ان فیصلوں کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو وکلا آتے ہیں، وہ جو ڈیفنس کونسلز ہیں، انہوں نے اس مقدمے کو قانونی انداز سے یعنی کیس کو کنٹیسٹ نہیں کیا۔ ہاں، یعنی انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ جناب یہ 10 پیشیوں کے اوپر آپ نے پیش نہیں ہونا، کیس کو انہوں نے لمبا ضرور کیا ہے، لیکن انہوں نے علیمہ خانم نے اپنے مقدمے کو سیاسی انداز میں لڑا ہے۔ یا تو مقدمے کو آپ قانونی انداز میں لڑتے ہیں یا سیاسی انداز میں لڑتے ہیں۔ تو فیصلہ آپ کی ٹیم کا یہ ہے کہ آپ نے اس مقدمے کو سیاسی انداز میں لڑنا تھا تو آپ نے لڑا۔ اب جو کیس ہے، جو ٹرائل ہے جو ابھی تک ہو چکا ہے، اس کے اندر مجھے بظاہر علیمہ خانم کی 1% بھی بچت دکھائی نہیں دے رہی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیوار کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کیس کے اندر علیمہ خانم کی کنوکشن ہونی ہے۔ اب ان کو 3 سال سزا ہوتی ہے، 5 سال ہوتی ہے، 7 سال ہوتی ہے، یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، یہ تو اب عدالت کے اوپر اس کا انحصار ہے، لیکن کنوکشن علیمہ خانم کی اس مقدمے کے اندر 100% ہوگی۔ لیٹ سی کہ یہ معاملہ کیا سمت اختیار کرتا ہے، کب تک یہ فیصلہ کنکلوڈ ہوتا ہے، لیکن 1 مہینے بعد تک کی تو تاریخ پڑی ہوئی، اور اس کے بعد بھی علیمہ خانم کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھوں تو 1 مہینہ اس مقدمے کو مزید وہ لمبا کر سکتی ہیں، اور وہ اسی طرح کریں گی۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ اوپن ایئر پولیٹیکل تھیٹر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جی، اور آج بہنیں آئی ہیں اور سلمان اکرم راجہ آئے ہیں۔ باقی لوگ اس مرتبہ نہیں آئے، لوگوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہوں گے کہ یہ کیوں بار بار ہمیں جو ہے وہ بلاتی تھیں۔ اصل میں علیمہ خانم نے لوگوں کا اتنا امتحان لیا کہ جس کے بعد علیمہ خانم کے لیے لوگوں نے جو ہے وہ نکلنا چھوڑ دیا، کیونکہ
عمران خان کی ملاقات کا دن جو وہ کہتے ہیں ملاقات تو ہوتی نہیں ہے. لوگ بھی ایگزاسٹ ہو چکے تھے اور 10,000 کا جو نمبر انہوں نے لانے کا بار بار مطالبہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ ایون کہ پوری خیبر پختونخوا حکومت نے بھی اپنا زور لگا لیا. 1500 سے زائد لوگ وہ اکٹھے نہیں کر سکے اور اب تو زور لگانے کے باوجود 100-150 بندہ بھی بمشکل اکٹھا ہو رہا تھا. تو پھر گزشتہ ہفتے علیمہ خانم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب آئندہ ہفتے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں نے 2 نفل شکرانہ ادا کی اور آج کوئی بندہ نہیں آیا. تو اب یہ 4 لوگ ہیں. 1.5 لیٹر جو ہے وہ کولڈ ڈرنک کی بوٹل لے کر آئے, اس میں بھی 2 گلاس بچ جائیں گے. اتنے ہی لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے وہاں پر پہنچ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی 80% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. 5 اگست کی جو تحریک کی کال تھی محمود خان اچکزئی کی, اس کو علیمہ خانم نے پہلے ہی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. تحریک تحفظ نے پاکستان کو تو یہ خود ہی جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہونے دے رہے. دوسری طرف اگر بات کی جائے تو جو عبدالغنی آفریدی صاحب تھے جنہوں نے الزام عائد کیا تھا یعنی سہیل آفریدی کے بھائی کے اوپر, تو اس حوالے سے ملاقات کی سہیل آفریدی نے اور تحفظات دور کر دیے عبدالغنی آفریدی کے. اور اس ملاقات کے اندر جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں ان کے ہمراہ شفیع جان صاحب بھی تھے اور مینا خان آفریدی بھی تھے. یہ احکامات جاری کیے ہیں جی سہیل آفریدی صاحب نے کہ اب پی کے جو 71 ہے وہاں پر تمام کے تمام جو احکامات ہیں, جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہ عوام کا جو منتخب نمائندہ ہے عبدالغنی آفریدی, اس سے انسٹرکشنز لیں. اب ایشو یہ ہے کہ یہ اس معاملے کے اوپر جو ہے اس معاملے کو انڈر دا کارپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سہیل آفریدی کے بھائی نے یعنی پولیس اور انتظامیہ کا اجلاس بلایا. کس کیپیسٹی میں بلایا؟ کیا اس کی وضاحت کی سہیل آفریدی نے؟ نہیں کی نا. تو یہ حقیقت ہے ان کی, کیونکہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس کیپیسٹی میں کی. وہ کیپیسٹی تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بڑے بھائی ہیں ایک. دوسرا, انہوں نے اپنے گھر کے مستقبل کے لیے یہ ملاقاتیں کی, کیونکہ مبینہ طور کے اوپر جو الزامات عائد ہو رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی جو فیملی ہے انہوں نے اپنی دکان جو ہے وہ کھولی ہوئی ہے. اس سے پہلے یہی الزام جو ہے وہ علی مین گنڈا پور کے اوپر عائد ہوتا تھا کہ جی جو فیصل امین ہیں وہ اپنا جیب خاص بھر رہے ہیں. تو کرپشن جو ہے وہ الزامات ہر چیف منسٹر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اوپر لگ رہا ہے جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. تو یہ ہے جی صاف چلی شفاف چلی کی گراؤنڈ ریالٹیز. آگے بات کرتے ہیں جی. اور آخری بات یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھ چکی ہے, لیکن اب معاملہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں رہا بلکہ اس کی لپیٹ کے اندر قطر بھی آ چکا ہے, کویت بھی آ چکا ہے. اور اگر بات کی جائے تو جو ہوتی ہیں انہوں نے حملہ کر دیا جی سعودی عرب کے اوپر. اب یہ معاملہ جو ہے یہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوتیز جو ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایران کی پروکسی ہیں. اب یہ ایران کی پروکسی ہیں, انہوں نے سعودی عرب پر بھی حملہ کر دیا, پاکستان نے اس کی مذمت کر دی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سارا کا سارا ایشو بن چکا ہے, اس ایشو کے اندر اب پاکستان کیا کرے گا. اب پاکستان نے تو پہلے ایک پرنسپل لیڈ میڈیٹر کا رول ادا کر رہا تھا پاکستان, جس میں جو قطر ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ شولڈر ٹو شولڈر تھا. جو فائنینشیل اسپیکٹس ہیں, جو ایشوز ہیں ایران کے, وہ ایشو جو ہے وہ قطر دیکھ رہا تھا. اور قطر کے اوپر بھی یعنی پہلے ان کے جہاز کو ہٹ کیا ایران نے, اور پھر ان کی جو ایئر بیس امریکن ایئر بیس ہے قطر کے اندر موجود اس کے اوپر حملہ کیا. اب سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے وہ ہوتیز کے تھرو حملہ ہو چکا ہے. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ ایران آخر چاہتا کیا ہے اور پاکستان کیا کرے گا. تو پاکستان کیا کرے گا جی میں بتا سکتا ہوں. پاکستان حق کا ساتھ دے گا. پاکستان کا ایک اپنا ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. پاکستان یعنی پوری دنیا کے ساتھ لڑ سکتا ہے سعودی عرب کے لیے, اور پاکستان کے جو فائنینشیل انٹرسٹس ہیں وہ بھی ان جی سی سی ممالک کے ساتھ ہیں. اس حوالے سے مجھے کوئی یعنی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, بالکل کلیئرٹی ہے. اور میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ ہے. تو اب کیا ایران دانش مندی کا ثبوت دے سکتا ہے؟ میرے خیال کے مطابق دے سکتا ہے. ایران کو اپنا موقف تبدیل کرنا ہوگا. اب سچویشن یہ بن چکی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول رکھیں گے, اور اس کنٹرول لینے کے بعد 20% جو ہے وہ اس کے چارجز جو ہیں وہ عائد کریں گے. تو اس سے یعنی وہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم انہوں نے اسلام آباد ایم او یو سے ہٹ کر ایک پوزیشن لے چکے ہیں. امریکہ کی پوزیشن بھی تبدیل ہو چکی ہے, اور پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ انٹیکٹ نہیں رہا.
اور اب یہ معاملہ جھڑپوں سے بڑھ کر جنگ کی طرف آ چکا ہے اور یہ اس کو جنگ ہی کہا جاتا ہے. یہ فل سکیل وار نہیں ہے بٹ اٹ از اے وار. اور جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے, نہ امریکہ کے مفاد میں ہے, نہ ایران کے مفاد میں ہے, نہ پاکستان کے مفاد میں ہے, نہ گلف ممالک کے مفاد میں ہے. اب مفاد کس کا ہے جی؟ اس میں سب سے جو اولین مفاد, جس میں سب سے بڑا مفاد کسی کا ہو سکتا ہے یا فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام, ملک کا نام ہے اسرائیل. اور اب امریکہ بھی جو نیول بلاکڈ ہے وہ بھی لگانے جا رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر. تو اوور آل جو ہے وہ چین بھی پریشان ہے, پاکستان بیڈلی سے افیکٹ ہوگا. اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آلریڈی جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر تو ابھی حالیہ اضافہ ہوا ہے اور مزید آنے والے دنوں کے اندر مزید اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ملے گا یقینی طور پر, کیونکہ جس سمت میں حالات بڑھ رہے ہیں. تو اس ساری جو سچویشن, اگر اس کو میں ریپ اپ کرنا چاہوں تو اس میں یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ ایران کو ہارڈ لائنر سے ابھی جو ہے وہ اپنا اعتدال کی طرف آنا پڑے گا. ایران جو ہے وہ جو آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہا تھا وہ تو اسلام آباد ایم او یو میں اس نے اچیو کر لیا تھا. یعنی اس ایم او یو کو, اگر آپ اسلام آباد ایم او یو کو آپ پڑھیں تو اس میں یعنی 90% جو ہے وہ ایران کا فائدہ تھا, 90% تک جو ہے وہ فائدہ ایران کا تھا, یعنی 60-40 بھی نہیں تھا. تو یہ آن پیپر ڈپلومیٹک وکٹری تھی ایران کی. اور جو ملٹریلی ایران کو امریکہ گرا نہیں سکا یا اسرائیل مل کے گرا نہیں سکے, تو یہ ان کی جو ہے وہ جو ان کی ملٹری کی فتح تھی. تو ہر اعتبار سے ایران کی فتح تھی. لیکن ایران اپنی اس فتح کو کیوں نہیں سیلیبریٹ کر رہا؟ ایران اس اپنی فتح کو کیوں اپنے ہاتھ سے خود جو ہے وہ آگ لگا رہا ہے؟ یہ کم از کم مجھے سمجھ سے بالا تر ہے. میں اینڈ میں یہ کہوں گا کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ اس وقت ٹرکی کے اندر موجود ہیں. وہاں پر ان کی رجب طیب سے بھی جو پریزیڈنٹ ہیں ٹرکی کے, ان سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. اور یقینی طور پر یہ معاملہ بھی زیر بحث ہے کہ جو کوڈ کنٹریز ہیں, یعنی پاکستان, سعودی عرب, جو قطر اور مصر, یہ 4 ممالک جو ہیں اس معاملے کے اندر فلی طور کے اوپر انگیج ہیں. اور اب یہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں, لیٹس سی. کیونکہ اگر 3 ممالک کا ایک موقف آ جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بھی پوزیشن جو ہے وہ بڑی تبدیل ہو جائے گی. پھر پاکستان شاید اس معاملے کے اندر میڈیٹر نہ رہے, لیکن اس وقت تک ایفرٹس پاکستان کی یہی ہے کہ وہ میڈیٹر کے طور پہ ہی اس سارے معاملے کے اندر موجود رہے. اور اس ایم او یو کو یعنی ایک لانگ لاسٹنگ پیس ایگریمنٹ میں تبدیل کرنے میں دنیا کا مفاد وابستہ ہے. اور پاکستان نے تو 2 مرتبہ فل سکیل وار سے معاملے کو پیچھے لے کر آیا ہے. تو لہٰذا پاکستان کی بھی جو ہے ان کو قدر کرنی چاہیے ایرانیئنس کو, اور بلا وجہ یعنی جو ہے وہ آگ کو نہیں پھیلانا چاہیے. جنگ کی آگ اگر پھیلی تو اس کی زد میں ایران بھی آئے گا اور پھر خطے کے دیگر ممالک بھی آئیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.